السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ماہ رمضان المبارک کی فضیلت کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ اللہ رب العزت نے پھر ارشاد فرمایا، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن پاک اتارا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ بس تم میں سے جو کوئی اس مہینہ کو پالے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو اور وہ روزہ نہ رکھ سکے تو دوسرے دنوں میں ان روزوں کی گنتی کو پورا کرے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کر سکو، اور اس لیے کہ اس نے تمہیں جو ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث جس میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطان اور سرکش جنات باندھ دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور پورا ماہ ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور مہینہ بھر ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور فرشتہ آواز دیتا ہے، اے خیر کے متلاشی آگے بڑھ، اور اے شر کے متلاشی رک جا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ لوگ جہنم کی آگ سے آزاد کیے جاتے ہیں، اور رمضان کی ہر رات ایسا ہی ہوتا ہے۔ ملا علی قاری کہتے ہیں، شاید رمضان میں اطاعت گزاروں کی اطاعت، گناہ گاروں کی توبہ، لغزشوں کے شکار لوگوں کا رجوع اللہ، ان دونوں نداؤں کا اثر اور مانگنے والوں پر اللہ رب العزت کی خصوصی توجہات کا نتیجہ ہے۔ اسی وجہ سے اس ماہ مبارک میں تم اکثر مسلمانوں، حتیٰ کہ چھوٹے بچوں اور بچیوں کو بھی روزے رکھتے دیکھتے ہو، بلکہ جو لوگ سال بھر نماز نہیں پڑھتے اس ماہ میں نماز پڑھتے نظر آتے ہیں۔ حالانکہ روزہ تو نماز سے بھی زیادہ مشکل عبادت ہے، کیونکہ اس سے جسمانی کمزوری واقع ہوتی ہے، جس کا نتیجہ عادتاً تو عبادت میں سستی اور نیند کی کثرت نکلنا چاہیے، مگر رمضان المبارک میں مساجد راتوں کو مکمل بھری اور شب بیداریوں سے لبریز نظر آتی ہیں۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور نیکی کرنے کی قوت نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کر کے واپس لوٹے تو حضرت ام سنان انصاریہ سے فرمایا، تم نے حج کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو فلاں یعنی میرے خاوند کے پاس پانی ڈھونے والے دو ہی اونٹ ہیں، ایک پر وہ حج کرنے گئے اور دوسرا ہماری زمین کو پانی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے، یا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطاب فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظیم الشان اور بابرکت مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے اور راتوں کے قیام کو نفل۔ جو شخص اس میں قرب الہی کی نیت سے کوئی بھی نیکی کرتا ہے، اسے دیگر مہینوں میں ایک فرض ادا کرنے کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ جو شخص اس میں ایک فرض ادا کرتا ہے، گویا اس نے باقی مہینوں میں 70 فرائض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہی ہے۔ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کی افطاری کراتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اسے دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے، نیز اسے اس روزہ دار کے برابر ثواب ملتا ہے، جبکہ اس کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک روزہ افطار کرانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ثواب اللہ تعالیٰ ایک کھجور کھلانے یا پانی پلانے یا دودھ کا ایک گھونٹ پلا کر افطاری کرانے والے کو بھی دے دیتا ہے۔ اس مہینے کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، اور درمیانہ حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ دوزخ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے ملازم پر تخفیف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے اور اسے دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے۔
اس میں 4 کام زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرو۔ 2 کاموں کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے اور 2 کاموں کے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ کار نہیں۔ جن 2 کاموں کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے ان میں سے ایک لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے اور دوسرا اس سے بخشش طلب کرنا ہے۔ جن 2 کاموں کے بغیر تمہارا کوئی چارہ نہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو اور دوسرا یہ ہے کہ دوزخ سے پناہ مانگو۔ جو شخص روزہ دار کو پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے پانی پلائے گا، پھر اسے جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بہت ساری آیات میں روزے دار کی فضیلت اور ماہ رمضان کی فضیلت کے حوالے سے بیان فرمایا ہے، اور آقا تاجدار کائنات کی بھی بہت ساری احادیث موجود ہیں۔ ایسی خوبصورت ویڈیو جن میں آقا تاجدار کائنات کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت کا کلام بیان کیا جا رہا ہے، ایسی مزید ویڈیو سننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔